السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آپ تمام ناظرین و سامعین کا قاسمی جی کے پر استقبال ہے۔ سامعین، اس وقت جمعیت علماء ہند کے حلقے سے بڑی خبر آ رہی ہے جو آپ سے بھی شیئر کی جا رہی ہے۔ دہشت گردی کے الزام سے باعزت بری ملزمین نے گلزار اعظمی سے ملاقات کی، قانونی امداد کے لیے شکریہ ادا کیا، سزا یافتہ ملزمین کی رہائی کے لیے کوشش کرنے کی درخواست کی۔ جی ہاں سامعین، آپ کو بتلا دیں کہ دہشت گردی کے الزام کے تحت گزشتہ 9 سال سے زائد عرصے سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے مقید 2 ملزمین خصوصی NIA عدالت سے باعزت بری کیے جانے کے بعد انہیں قانونی امداد فراہم کرنے والی تنظیم جمعیت علماء مہاراشٹر ارشد مدنی قانونی امداد کمیٹی کے سربراہ گلزار اعظمی سے ملاقات کی اور انہیں قانونی امداد دینے کے لیے شکریہ ادا کیا اور ان سے سزا یافتہ ملزمین کی جیل سے رہائی کے لیے کوشش کرنے کی درخواست کی۔ محمد الیاس اور محمد عرفان تلوجہ جیل سے رہا ہونے کے بعد دفتر جمعیت علماء واقع امام باڑہ روڈ تشریف لائے، جہاں انہوں نے وکلاء انصار تنبولی اور شاہد ندیم کی موجودگی میں گلزار اعظمی سے ملاقات کی۔ دوران ملاقات دونوں نوجوانوں نے گلزار اعظمی سے کہا کہ جمعیت علماء کی کوششوں سے آج وہ جیل سے رہا ہو چکے ہیں، ورنہ UAPA قانون کے تحت مقدمات کا سامنا کر رہے ملزمین کے مقدمات 10 سال گزر جانے کے باوجود شروع نہیں ہو سکے ہیں۔ گلزار اعظمی نے کہا کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جلد از جلد مقدمے کا فیصلہ ہو اور مسلم نوجوانوں کو راحت ملے، لیکن ہندوستانی عدالتی نظام ہی اتنا فرسودہ ہو چکا ہے کہ ایک بے قصور کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے میں 10 سال لگ جاتے ہیں۔ سامعین، آپ کو بتلا دیں کہ گزشتہ کل ممبئی کی خصوصی NIA عدالت کے جج دنیش کوٹھلیکر دہشت گردی کے الزام کے تحت گرفتار 5 ملزمین کے مقدمے کا فیصلہ سنایا، جس کے مطابق عدالت نے ملزمین محمد عرفان غوث اور محمد الیاس محمد اکبر کو ناکافی ثبوت و شواہد کی بنیاد پر مقدمہ سے باعزت بری کر دیا، جبکہ ملزمین محمد مزمل عبدالغفور، محمد صادق، محمد فاروق اور محمد اکرم محمد اکبر کو قصوروار ٹھہراتے ہوئے انہیں 10 سال قید بامشقت اور 10,000 جرمانے کی سزا سنائی تھی۔ جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں مزید 1 سال قید کی سزا کا حکم دیا تھا۔ سزا یافتہ ملزمین کو UAPA قانون کی دفعات 18، 20، 38 اور آرمز ایکٹ کی دفعہ 3، 5، 25، 27 کے تحت سزا ہوئی تھی۔ الغرض سامعین، اللہ پاک سے دعا فرمائے کہ اللہ پاک جمعیت علماء کی محنتوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے۔ سامعین، آپ سے گزارش ہے کہ اس خبر کے سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور قاسمی GK کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔